السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، کالا دام ایکشن کمیٹی اور ان کے سرگناہ بھارت اور را کے سرگناہ بھارت اور را کو سہولت کاری فراہم کرنے والے، آزاد کشمیر کو اور پاکستان کے تعلقات کو نیست و نابود کرنے والے وہ شرپسند عناصر شوکت نواز میر کی گرفتاری جو کہ بالآخر ممکن ہو پائی، اور اس وقت شوکت نواز میر کی کیا صورتحال ہے، آزاد کشمیر کی کیا صورتحال ہے، جو یہ فسادی گروپ جو کہ انڈیا سے ڈالرز لے کر پاکستان اور آزاد کشمیر کے حالات کو بد سے بدتر کرنے کی سازش کرنے میں مصروف عمل تھے، ان کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا گیا، اور موجودہ آزاد کشمیر کی زمینی صورتحال کیا ہے، اس تمام تر باتوں پہ سے پردہ اٹھانے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں خالد بیگ صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت۔ جی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، را کا ایجنٹ، ملک پاکستان کا غدار شوکت نواز میر بالآخر گرفتار ہو گیا، اور اس وقت اس کی گرفتاری کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں شوکت نواز میر کی؟ دیکھیے، شوکت نواز میر کی گرفتاری پر تو بات کر لیتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت یہ آج ہی باقاعدہ کل بھی ایک پریس کانفرنس یا ایک بیان بازی کی، وہ اپنا امان صاحب ہیں، کوئی امان ادریس، اور ان کے ساتھ خواجہ مہران، اب وہ اپیلیں کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے باقاعدہ آزاد کشمیر کے حق میں جو ہے وہ جلوس نکالے، ریلیاں نکالیں۔ بنیادی طور پر لگتا یہ ہے کہ یہ پیغام ہے انڈیا کے لیے، را کے لیے، کہ وہ وہاں پہ ارینج کریں کہ پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر کے عوام کے حق میں جو ہے مقبوضہ کشمیر میں چاہے وہ 50 بندے اکٹھے ہو جائیں، 100 اکٹھے ہو جائیں، ان کو استعمال کریں، وہ نعرے لگائیں پاکستان کے خلاف، کشمیر میں، آزاد کشمیر میں وہاں کے عوام کے حقوق کے لیے۔ تو اس سے بڑا مذاق میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہو سکتا ہے آج کے دور میں، کہ دنیا جانتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وہاں کیا صورتحال ہے۔ اقوام متحدہ، دنیا بھر کے تمام جو ہیں وہ انسانی حقوق کے ادارے سب جانتے ہیں، آئے روز ان کی رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں کس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پر تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہاں سے یہ لوگ، ہمارے ہی لوگ بیٹھ کے یہاں انہیں اپیلیں کر رہے ہیں گمنام جگہوں سے کہ جناب آپ وہاں جو ہے وہ ریلیاں نکالیں، ان کو اپیل کر رہے ہیں باقاعدہ، بظاہر وہ پبلک کو اپیل کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی کہ کشمیری جو ہے آپ نکلو باہر اور ہمارے حق میں آزاد کشمیر کے لیے جو آواز بلند کرو، تاکہ مودی کو ریلیف دیا جا سکے، اور اس نے وہاں پر جو ایک زندگی ان کی جو جہنم بنا رکھی ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو دنیا کو پیغام جائے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو بڑا امن ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جو ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اب آپ نے شوکت کی بات کی، اس میں ایسا ہے کہ اس نے بڑی بھرپور کوشش کی کہ وہ نکل جائیں، اور انڈیا ہی کی طرف سے آنے والی اطلاعات جو تھیں وہ سوشل میڈیا پر وہ یہ تھیں کہ باقاعدہ را کی طرف سے بھی اور انڈین آرمی کی طرف سے بھی لائن آف کنٹرول کے پار جہاں جہاں انڈین آرمی موجود ہے ان کو ہدایات تھیں کہ کہیں سے بھی یہ شوکت صاحب جو ہیں یہ اگر انٹر ہوتے ہیں، لائن آف کنٹرول کراس کرتے ہیں، ان کو فوری طور پر محفوظ کسٹڈی میں لیا جائے اور انہیں بچایا جائے۔ اچھا، پھر یہ افواہیں پھیلائی گئیں باقاعدہ پرپزلی کہ وہ تو جناب بھاگ گیا ہے، وہ تو لائن آف کنٹرول پار کر گیا ہے، حالانکہ چھپا وہ پاکستان میں تھا۔ اس طرح کی افواہوں کا مقصد یہ تھا کہ جو اس کی تلاش کے لیے کوششیں جاری تھیں ان میں کمی آ جائے، وہ کہتے ہیں ہاں تو بھاگ تو گیا ہے، اب کیا ہم سر کھپائیں۔ لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے کچھ لوگوں نے، اور وہ بھی محب وطن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کی مخبری کی اور اس کی لوکیشن باقاعدہ بتائی کہ اس وقت وہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس کے بعد جو اس کا موبائل تھا، کمال تو یہ ہے کہ اس نے وہ بیچ میں ڈیٹا کچھ ڈیلیٹ بھی کیا، لیکن کچھ ڈیٹا موجود بھی تھا۔ تو آج کل تو جو جدید ٹیکنالوجی، اس میں اگر میں اپنا سارا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دوں تو وہ ریکور ہو جاتا ہے۔ اس کے جو چیزیں ریکور کی گئیں اس کے فون میں سے وہ حیران کن ہیں، اور اسی جو ریکوری ہوئی ہے اس کی ہی بنیاد پر اطلاعات یہ ہے کہ جب اس نے اس سے تفتیش کی گئی تو اس نے طوطے کی طرح ٹر 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 وہ تمام حقائق جو ہے وہ بتانا شروع کر دی ہیں، اور ڈیٹے ہی کے مطابق اس کے امریکہ میں بھی روابط تھے، دبئی میں بھی، برطانیہ میں بھی، مکمل طور پر وہ ایکسپوز ہو گیا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر وہاں پاکستان کے خلاف احتجاج کیا تھا،
تو اس میں بھی اس کا بڑا رول موجود تھا اور یہ باقاعدہ وہاں اس میں رابطے میں تھا۔ پھر اس میں باقاعدہ یہاں انریسٹ پیدا کرنے کے لیے امریکہ سے ہی ایک صاحب نے اس کے ساتھ کوئی جو ہے وعدے وعید کیے ہوئے تھے، جس میں پتہ نہیں کتنے ڈالر اس نے جو ہے اس کو دبئی کے راستے بڑا اہم انکشاف کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جس وقت یہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پیسے لے کر، انڈیا سے پیسے لے کر آزاد کشمیر جو جنت نظیر ایک علاقہ ہے، محفوظ ہے، اس کو برباد، اس کا امن برباد کرنے میں جو کچھ انہوں نے کیا، پھر جس طریقے سے یہ باقاعدہ یوتھ کو، نوجوان ہیں، ان کو جس طریقے سے آپ ان کو بولڈ کرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اس کے والے سے پھر نوجوان بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ ان کو استعمال کیا گیا تشدد کے لیے اور بدامنی کے لیے، یہ بھی چیزیں بھی اس کی ساری کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے کچھ جو ان کی وہ جو امن کمیٹی تھی، جوائنٹ جو کشمیری کمیٹی تھی، وہ اب چاہتی ہے کہ ہم مذاکرات کیے جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس بات پر مذاکرات؟ ہاں جی، وہ خواجہ مہران کا آپ نے ذکر کیا، مطلب ہے کہ وہی کس بات پہ؟ ایک طرف وہ اپیلیں کر رہے ہیں انڈیا کو، ٹھیک ہے، ایک طرف انڈیا کو اپیلیں کر رہے ہیں، وہاں وہ جو پیغام ہے وہ انڈین گورنمنٹ اپنا راہ کے لیے ہے کہ یار مقبوضہ کشمیر میں کچھ کرو تاکہ وہاں سے پھر ان کے اوپر پریشر پڑے، ٹھیک ہے، اور ادھر چاہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں۔ تو وہ کس بات پہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جنہوں نے ہماری جو رٹ ہے ریاست پاکستان کی، اس کو چیلنج کیا ہے، اور جنہوں نے باقاعدہ آزاد کشمیر میں وہاں کے لوگوں کا امن برباد کیا ہے، ان کی روزی برباد کی ہے، یہ اس دور میں تو آپ کو پتہ ہے پورا ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم کشمیر جائیں اور وہاں پر سیر و تفریح کریں، بچوں کے ساتھ جائیں، وہاں کچھ وقت گزاریں، تو وہاں کا تو ان کی روزی روٹی کا سہارا جو وہاں کے تاجر ہیں ان کا ذریعہ معاشی یہی ہے، تو اس کا انہوں نے ظلم کیا اور اس کو برباد کیا۔ بند ہونا چاہیے۔ اچھا خالد بیگ صاحب، جس طریقے سے کالعدم ایکشن کمیٹی کو لے کر ہم نے بے تحاشا کانفرنسز بھی دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ از خود ان کے سینئر کارکنان، ان کے قریبی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اس کمیٹی کو بنانے میں بنیاد رکھی، انہوں نے واضح طور پر لا تعلقی کا اعلان کیا، انہوں نے واضح طور پر اس کو ایکسپوز کیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ جو لوگ اس امن کے خلاف ہیں، جنہوں نے اس ایک منشور کو ملک کے حریف کے ہاتھوں بیچ دیا، ان کو عبرت کا نشان بنائیں۔ تو ایسے میں جو یہ ساری صورتحال ہے اور مذاکرات کی جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے، خواجہ مہران نے گھٹنے ٹیک دیے، مذاکرات کی طرف خود کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے سارے معاملات میں ریاست کا کیا سٹینڈ دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کیا اپنی پالیسی بنا رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، چونکہ سیاست دیکھیں ہمارے ہاں کیا بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں تو جو وابستگی ہے اپنی سیاسی قیادت کے ساتھ یا اپنی پسندیدہ جماعت کے ساتھ، تو ہمارا یہ ایک المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم جو اس کے ساتھ وابستگی ہے اس کو عقیدت سے بڑھ کر عبادت تک لے آتے ہیں، جو ہمارے لیے پتہ نہیں وہ ایک عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اس چکر میں آ کر ایکسپلائٹ کیا گیا، انہیں استعمال کیا گیا بھی اگر وہاں کچھ لوگ ہار بھی گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا کو مدد کے لیے بلانا شروع کر دیں یا انڈیا سے پیسے لے کر وہاں کا امن برباد کریں۔ اس میں وہ لوگ، ان کو تو معافی ملنی چاہیے جو گمراہ ہوئے، جن کو سمجھ آ گئی کہ یار نہیں ہم استعمال ہو رہے تھے، لیکن جو باقاعدہ ان کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو منصوبہ ساز تھے، جن کے انڈیا سے روابط تھے، یا جو وہاں سے پیسے اٹھیر رہے تھے، یا جو ان کے لیے کام کر رہے تھے ان کے مقاصد کے لیے، ان کے لیے تو معافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کے لیے معافی ہے تو پھر آپ یہ BLA بریگیڈ اور یہ مجید بریگیڈ اور وہ اپنا شہناز بلوچ بریگیڈ، پھر ان سب کو ہی معافی دے دیں نا، جو آئے روز وہاں بلوچستان میں معصوم لوگوں کا جو ہے ان کا خون بہا رہے ہیں، پھر تو سب کے لیے معافی دے دیں۔ اگر یہی صورتحال رہے تو پھر تو دنیا میں امن قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی رائے کا۔ ناظرین، کالعدم ایکشن کمیٹی کے سرگنا وہ تمام تر لوگ جو اس ملک پاکستان کے سکون کے خلاف تھے، بالآخر ریاست کی جانب سے ان کو کیف کردار تک پہنچا دیا گیا۔ ان کا ہونے والا عبرتناک جو انجام ہے وہ از خود پوری قوم دیکھے گی، اور آزاد کشمیر کی عوام کی جانب سے بھی یہ بڑی واضح پیغام دیا گیا کہ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کے حالات کو بد سے بدتر بنانے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور وہیں پر آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ عنقریب پہلے بھی بہت حد تک حالات کنٹرول ہو چکے ہیں، مزید بھی اسی گرمی کے سیزن میں آزاد کشمیر جیسے پہلے ہنستا اور بستا تھا ویسے ہی بحال رہے گا۔ تو ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ بنے رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، نئے پوڈ کاسٹ تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔